بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ایسی جنگ برپا ہے جو کبھی رک نہیں سکتی؟ یہ نیکی اور بدی کی جنگ ہے، روشنی اور تاریکی کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ ایک طرف اللہ کے فرشتے اور نیک بندے ہیں جو بھلائی، ایمان اور ہدایت پھیلاتے ہیں، اور دوسری طرف ہے وہ بدبخت مخلوق ابلیس جو برائی، گمراہی اور نفرت کو دنیا میں عام کرتا ہے۔ وہ ابلیس جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور تب سے قسم کھائی تھی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو بہکاتا رہے گا۔ اس بدبخت نے انسانوں کے دلوں میں لالچ، غرور اور نفرت کے بیج بوئے، اور آج اس کے اثرات ہم سب کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں۔ آج کے معاشرے کی حالت دیکھیں، خاندان کے خاندان نفرتوں میں بکھرے پڑے ہیں، بھائی اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے، دلوں سے محبت ختم ہو رہی ہے، نفرتیں، کینہ اور بغض بڑھتے جا رہے ہیں، خون سفید ہو چکے ہیں۔ اسلام نے نفرت نہیں بلکہ محبت کی تعلیم دی تھی، لیکن یہ شیطان اپنی چال چل چکا ہے اور مسلم گھرانے بکھر کر رہ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب ابلیس اکیلا نہیں کر رہا، اس کے پاس ایک باقاعدہ فوج ہے، ایک خوفناک شیطانی نیٹ ورک ہے جنات کی۔ وہ فوج جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتی ہے، انسانوں کے خیالات بدل دیتی ہے اور اسے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس فوج کا ایک باقاعدہ سپہ سالار بھی ہے جس کا نام جن صبر ہے۔ یہ وہ سپہ سالار ہے جسے ابلیس نے خاص طور پر ذمہ داری دی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سپہ سالار جن کے پر اسرار راز کو کھولیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ سپہ سالار جن کون ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے اور انسانوں پر کس طرح حملہ آور ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی سلسلہ نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے، تاکہ آپ شیطان کی چالوں کو پہچان سکیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان، جسے ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، اس کے نام کا مطلب ہی مایوس ہونا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اسے ابلیس کہا گیا۔ قرآن مجید کے مطابق ابلیس کا ظہور ابتدائی عالم میں ہوا۔ یہ وہ مخلوق تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا اور انہیں شجر ممنوع کے پھل کی طرف راغب کیا تاکہ وہ ہمیشہ جنت میں نہ رہ سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر اس کے زوال کی وجہ بنا۔ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور وہ راندہ درگاہ ٹھہرا۔ لیکن ابلیس نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا، اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ دوستو، ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ روایات کے مطابق ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا، جس کا چہرہ ببر شیر کی مانند تھا، قداور، طاقتور اور اپنے قوم میں سب سے بہادر۔ اس کی قوم اسے شاشین کہتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے والا۔ اس کی والدہ کا نام تبلیس تھا، جو شکل میں بھیڑیے جیسی اور اتنی خونخوار تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی جن کی ہمت نہ تھی کہ اس کے خاندان کو چیلنج کرے۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی، اس کا نام تارانوس تھا، جو ابلیس سے 14,40,000 سال پہلے پیدا ہوا۔ یہ ایک آتشی مخلوق تھی، نہ اسے بیماری لگتی تھی نہ موت آتی تھی، لیکن سرکشی ان کی فطرت تھی۔ پھر ان کی سرکشی کے باعث فرشتوں نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان میں پہلی بار موت کا آغاز ہوا، کیونکہ اس سے پہلے موت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوستو، جب تارانوس کی نسل میں سرکشی بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے ان میں سے ایک نیک اور صالح جن کو منتخب کیا گیا، جس کا نام چلپانیس تھا۔ اس کو جنات کی ہدایت کا فریضہ سونپا گیا۔
اور وہی شاہ جنات کے لقب سے مشہور ہوا۔ چلپانی اس کے بعد یہ ذمہ داری ایک اور جن ہاموس کے سپرد کی گئی۔ ہاموس کے زمانے میں ہی 2 عظیم جن پیدا ہوئے، چلیپا اور تبلیس۔ یہ دونوں اپنی بہادری، ذہانت اور طاقت میں بے مثال تھے۔ چلیپا کو اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے قوم نے شاشین کا لقب دیا، یعنی وہ جسے دیکھ کر دل دہل جائے۔ چلیپا اور تبلیس کی طاقت اس حد تک پہنچ گئی کہ قوم کے جنات فخر سے کہتے تھے کہ جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان ہیں، کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ ان کی قوت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جنات آسمانوں کی بلندیوں تک جا پہنچے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارتیں کرنے لگے۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سرکشوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور جنات کو عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب فرشتوں کے لشکر کی قیادت حضرت عزرائیل علیہ السلام کر رہے تھے تو ایک کم عمر جن ابلیس کی ہیبت سے لرز گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابلیس نے پہلی بار سجدہ کیا۔ ابلیس شروع سے ہی بے خوف، ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں والا تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاریاں دونوں بھرپور طور پر موجود تھی۔ شکست کے بعد اس نے فرشتوں کے ساتھ توبہ کا اعلان کیا اور علم و عبادات کی راہ اختیار کی۔ وہ علم حاصل کرتا گیا، عبادت میں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آسمانوں پر اس کے مختلف القاب رکھے گئے۔ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبضان۔ جبکہ 7ویں آسمان پر پہنچا تو ملائکہ کا معلم قرار پایا۔ ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت سے حد کی انتہا کر دی تھی۔ روایت کے مطابق اس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا اور 3,000 سال مقرب فرشتوں کو علم و عبادات سکھاتا رہا۔ اس کے بعض نصیحت کی مدت بھی 1000 سال بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھی مقام عطا فرمایا اور دروغ جنت رضوان علیہ السلام کی معاونت کا حکم دیا۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ ملا۔ وہ وہاں بھی اپنے علم و فضل سے دوسروں کو فیض یاب کرتا رہا، یہاں تک کہ جنت رضوان کی کنجیاں اس کے سپرد کر دی گئی۔ 400 سال تک وہ جنت کے خزانچی رہا۔ مگر دوستو، یہی وہ مقام تھا جہاں ابلیس کا دل بدلنے لگا۔ عبادت کے نشے میں اس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس کے پاس علم تھا، اختیار تھا اور جنت اور دوزخ دونوں کی دسترس تھی۔ ابلیس نے کئی فرشتوں کے سامنے اپنی ربوبیت کی بات چھیڑی، مگر جب سب نے اسے رد کیا تو خاموش ہو گیا۔ لیکن اللہ سب کو جانتا تھا۔ یہ خاموشی در حقیقت تکبر کے طوفان سے پہلے کا سناٹا تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید میں یہی واقعہ بارہا بیان ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابلیس جو اس وقت تک آسمانوں میں مقربین میں شامل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ مٹی کے مختلف رنگوں میں ڈلتا دیکھتا، روح کے پھونکے جانے کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کے دل میں ایک چنگاری سلگ رہی تھی۔ تکبر کی چنگاری اسے جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا انسان اللہ کا نائب بننے والا ہے تو برداشت نہ کر سکا۔ ابلیس نے واویلا کیا، اپنی عبادت، ریاضتوں اور اطاعت کا واسطہ دیا۔ یا رب، میں نے تجھ سے بڑھ کر کسی کی بندگی نہیں کی، میں نے تیری زمین و آسمان میں سجدے کیے، پھر یہ مٹی کا پتلا مجھ سے افضل کیسے؟ پھر وہ تنزن ہنسا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا، اور جب اللہ کا حکم آیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب فرشتوں نے سجدے کیے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ خاک سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جائے شیطان مردود، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ اور یوں ابلیس جو فرشتوں کا معلم تھا ذلت کے گھڑے میں جا گرا، مگر لعنت ملنے کے بعد بھی ابلیس نے اپنی مکاری نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا، اے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، مگر میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ اور یوں دوستو، شیطان کی سب سے خطرناک جنگ شروع ہوئی، انسانوں کے خلاف، ایمان کے خلاف اور روشنی کے خلاف۔ یاد رکھیں، ابلیس اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس کے 5 بدنام زمانہ ساتھی
جنہیں وہ اپنی شیطانی فوج کے کمانڈر کہتا ہے۔ آئیے ان پانچوں میں سب سے پہلے اور سب سے اہم جن کی بات کرتے ہیں، جو ابلیس کی شیطانی فوج کا سپہ سالار ہے اور جس کا نام ہے صبر جن۔ یہ وہ جن ہے جو انسانوں کے ایمان اور اس کی وقت ہلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جب انسان پر مصیبت آتی ہے، جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے، جب برسوں کی محنت لمحوں میں خاک ہو جاتی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے، امید بجھتی ہے اور صبر کا امتحان شروع ہوتا ہے، تب یہی صبر جن آہستہ سے دل میں سرگوشی کرتا ہے، چلو اٹھ چیخ کیوں صبر کرے، کیا ملا صبر سے؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے ایمان پر پہلا وار کیا جاتا ہے۔ زبان سے نکلے الفاظ، آنکھوں سے بہتے آنسو اور دل کی بے قراری، یہ سب اس کی کامیابی کے نشان ہیں۔ وہ اس انسان کو یوں توڑتا ہے کہ بندہ صبر نہیں کر پاتا، بلکہ خود کو مظلوم سمجھ کر رب سے شکوے کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان جیت جاتا ہے اور انسان صبر کے میدان میں ہار جاتا ہے۔ مگر دوستو یاد رکھیں، یہ صرف پہلا کمانڈر ہے۔ ابلیس کی فوج میں ایسے 4 اور بھی موجود ہیں۔ کوئی ہے جو دلوں میں بدی کو خوبصورتی بنا کر دکھاتا ہے، کوئی ہے جو جھوٹ کو سچ بنا کر سناتا ہے، کوئی ہے جو گھروں میں نفرت بھڑکاتا ہے، اور ایک وہ جو بازاروں میں پلے بھکی جھنڈے گھاڑتا ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے، سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ انسانوں کے ایمان ہلانے والا یہی ہے صبر جن، ابلیس کی فوج کا پہلا سپہ سالار۔ دوستو ابھی تو یہ صرف پہلا سپہ سالار تھا، آئیے اب جانتے ہیں شیطان کی باقی فوج کے وہ 4 خطرناک جرنیل کون ہیں، جو انسان کی زندگی کے ہر حصے پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ ان سب کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔